میں بیٹھنے والے لوگوں تک پہنچائیے۔ ہم NMS نیو مینجمنٹ اسٹرکچر اس وقت کے ویژنری CM محترم شہباز شریف صاحب کا پروجیکٹ تھا، جنہوں نے کوالیفائڈ سٹاف کو تمام DHQs اور THQs میں کامیاب کیا۔ اس وقت اسپتالوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ اب طریقہ یہ حال تھا کہ عام عوام اسپتالوں میں جانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہم نے بلا شبہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا وجہ تھا، لیکن ہم لوگوں نے اس ویژن کا ہراول دستہ بن کر دن رات ایک کر کے DHQs اور THQ کی سطح پر تبدیلیاں لے کے آئے، اور وہ تبدیلیاں پنجاب کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ 10 سال کی مسلسل خدمات کا صلہ یہ ہے کہ آج چند آڈیو کال اور واٹس ایپ میسیجز پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کام نہ کریں۔ جناب والا، ایک رول ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک گورننس ہوتی ہے، ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے۔ جب ہمیں اپوائنٹ کیا گیا تھا تو ایک لیٹر پہ ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا تھا، اس کے علاوہ ہمیں چارج ایگزیکشن رپورٹ سائن کروائی گئی تھی، اور آج ہمیں واٹس ایپ کال پہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو کام کرنے سے روک دیا جائے۔ حضور والا، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ میں پنجاب کے CM محترمہ مریم صاحبہ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ حضور والا، آپ مقننہ کی انچارج ہیں۔ مقننہ کا کام ہوتا ہے قانون بنانا، اور مقننہ کے اندر کام کرنے والے ادارے ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ قانون کی پاسداری کریں۔ اور جناب والا، یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سب کے سب عدالتوں کے ذریعے اسٹے آرڈرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس سب کے باوجود اگر یہی ادارے قانون کے احکامات کا پالنہار نہیں بنتے تو پھر بندہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اس تناظر میں آپ میڈیا کے توسط سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملتمس ہوں کہ حضور والا، اس طرف بھی غور کیجیے، اس طرف بھی نگاہیں کیجیے۔ یہ ستم بالا ستم کیوں؟ جب قانون کی پاسداری نہیں تو قانون ہی کیوں؟ اگر اداروں نے قانون کی پاسداری نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ادارے کے تمام محترمین سے گزارش ہوں کہ آپ کی پالیسی ہے اداروں کو بہتر کرنا، مسلسل اصلاحات کے ذریعے مسلسل بہتری کا عمل اس پہ نافذ کرنا، اور آپ کا تو عقدہ ہی یہ ہے، آپ کا تو مطمع نظر یہی ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جایا جائے، پیپر لیس میڈیا، پیپر لیس انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، اور عالمی معیار کے مطابق اسپتالوں کو بہتر کر سکیں۔ تو اسی ویژن کے تحت ہی تو آج سے 10 سال پہلے پہلی اینٹ یہ NMS رکھی گئی تھی، جس میں آپ کے پاس تمام ہاسپٹلس میں ایڈمن آفیسرز، IT آفیسرز، لاجسٹکس، کوالٹی ایشورنس آفیسر، بایو میڈیکل انجینئرز، فائنانس اینڈ بجٹ آفیسرز اینڈ ڈاٹا مینجمنٹ کے دیگر آفیسرز کو تعینات کیا گیا تھا۔ سپلائی چین مینجمنٹ کے اصولوں پہ مبنی لیٹسٹ لاجسٹکس نظام آپ کے ویب پورٹلز کے ذریعے اور HMIS ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے IT آفیسرز نے اس کو نہ صرف بحال کیا بلکہ بہتر کیا۔ ہماری دن رات محنت سے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پنجاب کے سرکاری ہاسپٹل ISO کوالیفائڈ ہاسپٹلز ہوں گے؟ حضور والا، یہ ہماری دن رات کی محنت تھی کہ آج THQ لیولز اور DHQ لیولز کے ہاسپٹل ISO سرٹیفائڈ ہیں، اور اس محنت کا صلہ ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ آج 10 سال بعد جب ہماری کنپٹیوں کے بال سفید ہو گئے اور PPC کے اوپر آنے والے ایڈز کے کسی بھی کرائٹیریا پہ ہم پورا نہیں اتر سکتے عمر کے اعتبار سے، تو آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی گھر جائیے، ہمارے بچوں کا نوالا چھینا جا رہا ہے۔ حضور والے، یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں، یہ 1500 خاندانوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن کیا یہ صرف 1500 خاندانوں کا مسئلہ ہے؟ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ 1500 خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پنجاب کے پورے ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ کوالیفائڈ بندے گھر چلے جائیں گے تو وہ نظام جس کی بنیادیں 10 سال پہلے رکھی گئی تھی اور جس کو تعمیر کیا گیا، جس کے پلرز یہ لوگ تھے، وہ نظام زمین بوس ہو جائے گا، اور دوبارہ سے 20 سال پرانا گھسا پٹا نظام بحال ہو جائے گا۔ تو کیا یہ پنجاب کی عوام کا استحصال نہیں؟ ایک ایسا پروجیکٹ جس کے اوپر 5 سال لگائے گئے، پیسہ خرچ کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ جو بندے ہائر کیے، یہ تو خدا واسطے نہیں آگے، آپ نے LTS کے تھرو کمپیٹیٹو ٹیسٹ لیا، 2 ٹائپ انٹرویوز ہوئے، MPTT میں آپ نے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ان کی ٹریننگز کروائی، اس کے بعد یہ انہوں نے ایکسپیرینس گین کیا، اور پروجیکٹ پورا ہونے کے بعد آپ نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ اس کا انالیسس کروایا، اور ان کی ریکمنڈیشن پہ پھر آپ نے ان
کو نان ڈیولپمنٹ میں کنورٹ کیا، اس کی ایسیڈی کریٹ کی. اس وقت تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ضروری ہے اور ان کے بغیر ہاسپٹل نہیں چلتا. صرف یہیں تک نہیں، عالمی ریسرچ اداروں نے اینیمل اسٹرکچر کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی اور عالمی تحقیقاتی ریسرچ جرنلز میں ان کے ورک اور فنکشنلٹی کے اوپر باقاعدہ رپورٹس پبلش ہو چکی. اور اب ان سب کے بعد یک لفظ یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کام نہیں کریں گے اور یہ صرف وربل آرڈرز ہوں، تو حضور والا یہ استحصال نہیں، یہ استحصال سے بڑھ کے کچھ ہے. اور آج آپ لوگوں کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ارباب اعلیٰ تک ہماری آواز صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی. میں اپنے ادارے کے بھی ارباب اختیار سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور جو اپنے الفاظ آپ کی زبانوں میں ڈال رہے ہیں، ذرا غور کیجیے، بات وہ نہیں ہے جو آپ کو پہنچائی جا رہی ہے. واصف علی واصف نے کہا تھا چیزوں کو چھوٹا دیکھنا ہو تو دور سے دیکھیں یا غرور سے دیکھیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اینامس کے مسائل کو یا تو دور سے دیکھا جا رہا ہے یا غرور سے دیکھا جا رہا ہے. آج اس تمام تناظر میں جب ہماری سی ایم پنجاب کا ویژن یہ ہے کہ مریم ہے تو ممکن ہے، اور وہ مختلف ویب پورٹل سے یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے مسائل مجھے بتائیں، تو ہم اس ستون کے ریاست کے چوتھے مضمون ترین ستون کے توسط سے، اور میں اس کے ساتھ آپ تمام صحافیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے، آپ نے ہماری بات سنی، تو آپ ہماری اس بات کو آگے لے کے ان تک پہنچائیں کہ حضور کے استحصال ہو رہا ہے، یہ نوالا چھینا جا رہا ہے، اور یہ جن بندوں کو کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے اور جن کو وربل آرڈرز پہ نکالا جا رہا ہے، یہ کوئی میٹرک پاس ایف اے پاس لوگ نہیں ہیں. ہمارے پاس 1500 شیٹس پر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے 16 سال سے کم ایجوکیشن حاصل کی ہو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ سمپل امیز ہے، اپنے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس میں پروفیشنل ڈگریز ہولڈرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، ایم فلز ہیں. مور دین 60% آف آور ایٹ لیسٹ ایم ایس ایم فل ڈگری ہولڈرز ہیں، اور 10 سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ ان کو کہاں پہ بھیجنا چاہتے ہیں، جہاں وہ نہ پی ایس سی میں اپلائی کر سکتے ہیں نہ کہیں اور جا سکتے ہیں. اور اس سب کے ساتھ ساتھ آپ پنجاب کی اس مفلوج الحال عوام کا بھی سوچیں جنہوں نے 10 سال لگا کے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے ایک گورننس سسٹم کے تحت ٹی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز کو ڈیولپ کیے، تو ہم کن کے پرسانے حل کر چھوڑتے جا رہے ہیں. میرا ادارے اعلیٰ سے آپ کے توسط سے یقین یہ سوال ہے کہ حضور آپ سب کا سوچتے ہیں، ہمارا ضرور سوچیں. بہت شکریہ. یہ بھائی نے جو بات کی، ہم صرف یہ چاہتے ہم اپنی سیکرٹری صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک کائنڈ ریویو کریں ہمارے مسائل کے لیے، ہماری کانٹریکٹ ایکسٹینشن کریں. اور اس کے علاوہ ہم اپنے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا اسٹے ہے تو اس کی اسٹے کی امپلیمنٹیشن کروائی جائے. اور اس کے علاوہ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج تو ہم میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، اگر ہمارے یہ مطالبات 31 اگست تک تسلیم نہ کیے گئے، ہمیں کام سے جس طرح روکا جا رہا ہے اسی طرح روکا گیا، تو ہم ہر فورم پر احتجاج کا بھی حق محفوظ رکھتے ہیں اور قانونی چارہ جوئی کا بھی حق محفوظ رکھتے ہیں. اور میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم سارے پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں ماسٹرز ہیں. اب ہماری جگہ ان کے پاس کوئی ریپلیسمنٹ کا، ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی میکانزم موجود نہیں ہے کہ ہمیں یہ کس کے ساتھ ریپلیس کرنا جا رہے ہیں. یہ ایک انتظامی بحران پیدا ہوگا جس کی سزا پنجاب کی عوام بھگتے گی. تو میری تمام ارباب اختیار سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے، اپنی سیکرٹری محترمہ نادیہ ثاقب صاحبہ سے گزارش ہے کہ ایک کائنڈ ریویو کیا جائے اور پنجاب کی عوام پر رحم کیا جائے. اور یہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جو ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جو ہیں، یہ جو پچھلے 10 سالوں میں اب کے پی ایم اور اس دور کے جو سی ایم تھے محترم
میاں شہباز شریف صاحب ان کے ویژن کے تحت، ان کے روڈ میپ کے تحت جس طرح اسٹیبلش ہوئے تھے، ان کو گاڈ فاربڈ ان کو تباہی کے دہانے پر نہ پہنچایا جائے۔ میری یہ سب تمام میڈیا کے توسط سے اور باب اختیار سے گزارش ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، اس میں یہ ایک میں بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو جاب ہے وہ پرماننٹ ان نیچر ہے۔ ہم ایس این ای پر کنورٹ ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے میں ایڈمن آفیسرز ہیں، پروکیورمنٹ آفیسرز ہیں، ایچ آر اینڈ لیگل آفیسر ہیں، آڈٹ آفیسر ہیں، فائنانس اینڈ بجٹ آفیسر ہیں، آئی ٹی آفیسرز ہیں، بایو میڈیکل انجینئرز ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو ہسپتالوں میں صرف ایک بار نہیں ہونے، یہ کنٹینیوس کوالٹی امپرومنٹ کے کام ہیں اور ان کا تسلسل برقرار رہنا ضروری ہے۔ تو یہ ہماری جو جاب ہیں وہ کانٹریکٹ بیس پر تھیں اور اس میں کانٹریکٹ ہمارے ایکسٹینڈ ہوتے رہے۔ اب ہمیں وربلی کام کرنے سے روکا جا رہا ہے اور کوئی لیٹر وغیرہ بھی نہیں دیا جا رہا، جو ایک میکانزم ہوتا ہے جب جاب اپائنٹمنٹ ہماری ہوتی ہے اس ٹائم ایک لیٹر دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں ایک صرف واٹس ایپ وائس میسج پر ایک وربل کمیونیکیشن کے تحت کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں۔ تو اس استحصال کو بند ہونا چاہیے۔ اچھا، ہماری پوسٹ ایگزسٹ کر رہی ہیں، ایس این ای کے اوپر ایگزسٹ کر رہی ہیں، اس کا بجٹ باقاعدہ ریلیز ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ہمیں ختم کر کے اس کی جگہ کون سا نظام لانا چاہ رہے ہیں؟ ایک کلیریکل سسٹم کے تحت شاید لوگوں کو ہماری جگہ پر ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں بات کرنا، تو مختلف جگہوں پر انہوں نے کلیریکل سٹاف کے آرڈر بھی کیے ہیں۔ اس میں میری عرض یہ ہے کہ ایک پروفیشنلز کی جگہ پر جو اپنی سپوز کریں ہمارے لاجسٹک ڈپارٹمنٹ میں سپلائی چین مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ہمارے ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں ایم ایس مینجمنٹ سائنسز کے لوگ ہیں، آئی ٹی آفیسر ہمارے سافٹ ویئر اور آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، اس کی جگہ پر اب ایک 10ویں پاس 12ویں پاس لوگوں کو ریپلیس کیا جا رہا ہے، جو صرف ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہے بلکہ پنجاب کی عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایک انتظامی بحران پیدا ہوگا جس کی وجہ سے جو ہسپتال ان 10 سالوں میں ڈیولپ ہوئے ہیں وہ دوبارہ زیرو پر آ جائیں گے۔ میں میڈیا دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ آئے، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ۔ ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور ہم سب سے یہ ہے کہ ہمارے کورٹ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے، اس کے باوجود ہمارے جو ہیں کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے، ہمیں سیلری سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اور آج کل کے مہنگائی کے دور میں اگر یکم کو سیلری نہ آئے تو کیا مشکلات ہوتی ہیں، آپ سب دوستوں کو بخوبی آگاہ ہیں آپ اس سے۔ تو ہمیں اب پہلا مہینہ گزر چکا جولائی کا، اب اگست میں بھی ہمارا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوا، 2 مہینے ہو گئے۔ تو ہم ایک گزارش یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کیا جائے اور سیلری کا جو ہے ہماری سیلری بھی کنٹینیو کی جائے۔ بایو میٹرک پروفائل ہماری ریسٹور کی جائے اور ہمیں بایو میٹرک حاضری لگانے کی اجازت دی جائے۔